ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بستی میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام مجو تھا۔ مجو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو شہر میں قصبے میں فروخت کر دیتا، جس سے ان کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ ایک دفعہ مجو کافی تھک چکا تھا، لیکن اس کی لکڑیاں شہر میں سیل نہیں ہو رہی تھی، اس کو کوئی بھی گاہک نہیں مل رہا تھا۔ تو ایسا ہوا کہ وہ ایک گھر کے پاس سے گزرا تو گھر کے باہر ایک شخص کھڑا ہوا ہے جس نے اس سے کہا کہ اے انسان مجو، آپ یہ لکڑیاں بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی بالکل، میں ان کو بیچنا چاہتا ہوں۔ کتنے پیسوں میں بیچو گے؟ 100 روپے میں بیچوں گا حضور۔ 100 روپے بہت زیادہ ہے، آپ ایسا کریں کہ ان لکڑیوں کو 50 روپے میں دے دیں مجھے۔ حضور 50 روپے ان لکڑیوں کے کم ہیں، لیکن کیونکہ میں تھک چکا ہوں تو اس لیے آپ کو 50 روپے میں ہی میں یہ لکڑیاں دے دوں گا۔ مجو نے اس کو وہ لکڑیوں کا گٹھرا 50 روپے میں دے دیا۔ جب مجو نے اس کو لکڑیاں دے کے جانے لگا تو اس شخص نے کہا کہ مجو میری بات سنو، کیا آپ کھانا کھانا چاہو گے؟ میرے گھر میں بہت اچھا کھانا بنتا ہے۔ اس نے کہا جی حضور، مجھے بھوک تو بہت لگی ہے، لیکن اس طرح کسی کے گھر سے کھانا کھانا مناسب نہیں ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ آ جاؤ، ہم مل کے کھانا کھاتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو مجو اس کے گھر میں آ گیا، کیونکہ وہ بہت تھک چکا تھا اور اس کو بھوک بھی بہت لگی ہوئی تھی، تو اس نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کھانا بہت ہی مزیدار تھا۔ مجو نے جب اس سے پوچھا کہ وہ کیا ایسا کام کرتا ہے کہ اس کو اتنی لکڑیوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس نے بتایا کہ وہ ایک ٹرسٹ چلاتا ہے جس کے تحت وہ غریب انسانوں کو، غریب فیملیز کو کھانا بنا کے کھلاتا ہے اور ان کے گھر کے لیے بھی کھانا دیتا ہے۔ مجو کو یہ بات بہت متاثر کی، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آئندہ سے میں آپ کو لکڑیاں 50 روپے گٹھے کے حساب سے ہی دیا کروں گا۔ یہ بات کہہ کر وہ چل دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ جنگل میں بہت دور نکل گیا، لیکن اس کو خشک درخت، خشک لکڑیاں نظر نہ آئیں۔ لیکن اس کو کہیں سے بھی دور دور تک کوئی خشک درخت نظر نہ آیا۔ آخرکار اس کو ایک درخت نظر آیا۔ جیسے ہی اس نے اس درخت کو کاٹنا شروع کیا تو وہاں پہ اس درخت کے اوپر ایک جن رہتا تھا جو اپنی عبادت کر رہا تھا۔ جن نے اس کو کیا کیا کہ بد دعا دی کہ اے انسان، تم نے میری عبادت میں خلل ڈالا ہے، تو تم انسان سے کتے بن جاؤ۔ تو اس کی دعا قبول ہو گئی اور اس کے جادو سے، جن کے جادو سے مجو جو ہے وہ کتا بن گیا۔ مجو بہت پریشان ہوا۔ اس نے جن کو درخواست کی کہ میرا گھر کا گزر بسر صرف میری لکڑیوں کاٹنے کی ہی وجہ سے ہوتا ہے، اگر میں کتا بن گیا ہوں اب تو میرے گھر کا گزر بسر بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ آپ پلیز مہربانی کریں اور مجھے اس بد دعا سے آزاد کر دیں تاکہ میں دوبارہ سے انسان بن جاؤں اور لکڑیاں کاٹنا شروع کر دوں۔ جن نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ تم ایک نیکی کرو یا کسی ایسے نیک انسان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ جس کی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، تو پھر تم کتے سے انسان بن سکتے ہو۔ مجو یہ سن کر چل دیا۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ اسے اب نیک انسان کہاں سے ملے گا جس کی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہو اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے وہ دوبارہ جو اس کے گھر کا کھانا کھانے سے وہ دوبارہ کتے سے انسان بن سکتا ہے۔ بہت سوچنے کے بعد اس کو وہ شخص یاد آ گیا جو لوگوں کو مفت میں کھانا کھلایا کرتا تھا، غریب لوگوں کو۔ اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے، میں اس کے گھر کے باہر جا کے بیٹھ جاؤں گا، جب وہ اپنا بچا کچھا کھانا یا کوئی چیز کھانے کی باہر پھینکیں گے تو وہ میں کھا لوں گا، جس سے میں دوبارہ انسان بن سکتا ہوں۔ تو وہ ان کے گھر کے باہر جا کے بیٹھ گیا، انتظار کرنے لگا۔ شام کے وقت ایسا ہوا کہ اس کی بیوی نے جو تھوڑا سا بچا کچھا کھانا تھا وہ جانوروں کے لیے باہر رکھ دیا۔ مجو نے دوڑ کے، جو کتا بن چکا تھا، وہ جا کے کھانا کھایا۔ جب اس نے وہ کھانا کھایا تو وہ دوبارہ سے انسان بن گیا۔